بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 291۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے چہار زانوں میں بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ جماع کے لیے کوشش کی تو غسل واجب ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 292۔ زید بن خالد جوہانی نے بتایا کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مرد اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا لیکن انزال نہیں ہوا تو وہ کیا کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز کی طرح وضو کر لے اور ذکر کو دھو لے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 293۔ ابی بن کعب نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب مرد عورت سے جماع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے جو کچھ اسے لگ گیا اسے دھو لے، پھر وضو کرے اور نماز پڑھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا، غسل میں زیادہ احتیاط ہے، اور یہ آخری احادیث ہم نے اس لیے بیان کر دی تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے اور پانی سے غسل کر لینا ہی زیادہ پاک کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 294۔ قاسم سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، آپ فرماتی تھی کہ ہم حج کے ارادہ سے نکلے، جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا حائضہ ہو گئی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے تم بھی حج کے افعال پورے کر لو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ صرف ایک مقام مکہ سے 6-7 میل کے فاصلے پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 295۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حائضہ ہونے کی حالت میں بھی کنگھا کیا کرتی تھی۔